سورہ المائدہ رکوع نمبر 12 تلاوت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. سورہ المائدہ رکوع نمبر 12 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں. اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی حلال پاکیزہ، اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے. اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا. تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے، یا انہیں کپڑے دینا، یا ایک بردہ آزاد کرنا. بردہ یعنی غلام. تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھے. یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا. جب قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو. اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پان سے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ. شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے. تو کیا تم باز آئے؟ اور حکم مانو اللہ کا، اور حکم مانو رسول کا، اور ہوشیار رہو. پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے. جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر کچھ گناہ نہیں جو کچھ انہوں نے چکھا، جبکہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں، پھر ڈریں اور ایمان رکھیں، پھر ڈریں اور نیک رہیں. اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے. سورہ المائدہ رکوع نمبر 12 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کے پیارے بندو، اللہ کا پاک کلام بڑی محبت سے اور عقیدت سے سننے والوں،
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام کی ایک جماعت حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا واز سنتے ہیں، آپ اپنے واز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت سے کنارہ کر لو، جیسے بھی گزرتی ہے گزارا کر لو۔ آقا، ہم نے آپ کی مجلسوں میں بیٹھ کر ایسا محسوس کیا ہے کہ حضور کی تعلیم یہی ہے کہ دنیا کی محبت دل میں نہ آئے، تو ہم نے ترک دنیا کا عہد کر لیا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ اس ساری جماعت کے سربراہ تھے، جتنے لوگ جمع ہو کر حضور کے پاس آئے تھے۔ عرض کیا حضور، ہم نے اچھے کپڑے پہننے، اچھے کھانا کھانے، اچھی چیزیں اختیار کرنے سے اپنے آپ کو وعدہ کر لیا کہ بس ہم دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کو ترک کرتے ہیں، بس ہم بالکل معمولی سے بیکار سے کپڑے، ٹاٹ کے کپڑے پہنیں گے، ہمیشہ دن میں روزہ رکھا کریں گے اور رات ساری جاگ جاگ کے عبادت کیا کریں گے، بستر پہ کبھی نہیں لیٹیں گے، نیچے فرش پر لیٹیں گے، گوشت کبھی نہیں کھائیں گے کیونکہ گوشت کھانے سے بھی طاقت آتی ہے، نفس پھولتا ہے اور پھر خامخواہ غلط خیالات آئیں گے، تو اس لیے ہم نے سوچا گوشت نہیں کھائیں گے، چکنائی والی چیز نہیں کھائیں گے، عورتوں سے جدا رہیں گے، خوشبو بھی نہیں لگائیں گے۔ تو جب انہوں نے اپنے یہ جذبات ظاہر کیے کہ ہم اس طرح دنیا سے بالکل الگ ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے بس، تو اس پر اللہ کریم جل مجدہ الکریم نے اسی وقت قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کو نازل کیا اور بہت پیار سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 87، اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ ستھری چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ان چیزوں سے کٹ کر دین حاصل نہ کرو۔ اللہ کی معرفت اور اللہ کو پانے کے لیے دنیا سے الگ ہو کر، دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کو پانا آسان ہے، مشکل تو نہیں ہے، لیکن اس میں نفس پر تو کوئی امتحان نہ ہوا اور درجات میں اضافہ تو نہ ہوا، نیکی میں دوسروں کا مقابلہ تو نہ ہوا، دوسروں سے آگے کیسے بڑھ سکیں گے جب آپ بالکل ہی کٹ جائیں گے۔ تو نیکی اور اسلام نے جو طریقہ مسابقت دیا ہے وہ یہ کہ ایک بندہ اگر نفل پڑھ رہا ہے تم آگے بڑھ کر اس سے زیادہ نفل پڑھو، ایک بندہ اگر نیک کام کر رہا ہے تم اس سے زیادہ نیک ہو۔ تو یہ نیکی کا مقابلہ دنیا سے کٹنے میں تو نہیں ہے، دنیا میں رہنے میں ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا سے منہ موڑو اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پاؤ، یہ سبق دیا گیا۔ تو یہ تمام حلال چیزیں، خوشبو استعمال کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، گوشت کھاؤ اور ٹاٹ نہیں نہ پہنو، اللہ تعالیٰ نے اچھا کپڑا دیا، اچھا لباس دیا، اسے پہنو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور مقام پر یہ فرمان سامنے آتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہو تو اس سے چاہیے کہ اس نعمت کا اظہار کرے، اس کے کھانے پینے سے، اس کے پہناوے سے وہ نعمت جھلکنی چاہیے، تاکہ یہ نعمت کا جھلکنا بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کا ایک اظہار ہے۔ تو چہ جائے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا اور وہ بالکل کنجوس مکھی چوس بنا ہوا بیٹھا ہو، بعد ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں اور بعد ایسے مرد بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنے بدن پر، اپنے ظاہر پر ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ کہیں دوسروں کی نظر نہ لگ جائے، یہ بھی بیکار کا فلسفہ ہے۔ تو جو لوگ ظاہر کرتے ہیں ان کو نظر نہیں لگتی تو تجھے کیسے لگے گی؟ تو یہ بات ہے کہ نظر لگنے کے اور علاج بھی ہیں، اس کا طریقہ کار بھی ہے بچنے کا، لیکن یہ کیا بات ہو کہ خدشے کے پیش نظر اس دولت کو سانپ بن کر اس کے اوپر بیٹھ گئے، کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کا اظہار بھی نہیں ہو رہا۔ ہاں، ایک بندے کے اندر تکبر ہے بہت زیادہ اور وہ ٹانٹ پہنتا ہے اپنے تکبر کو دور کرنے کے لیے، یا ایک بندہ جو ہے نا اس کے اندر تکبر ہے بہت زیادہ، یا اچھے کھانے کھانے کے ساتھ جو ہے نا اس کے اندر غرور یا تکبر یا دوسروں کو حقیر جاننا آ رہا ہے، وہ اس کی خاطر اگر روزے رکھنا چاہ رہا ہے تو وہ یہ نفس کا ایک علاج ہے، یہ تو ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن ایک بندہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ اس چیز سے ہٹ جائے تو اس چیز کی، یعنی اس کو رہبانیت کہتے ہیں اور اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔
اس کی جگہ دیکھو نا، بڑے اچھے طریقے سے اسلام نے اللہ کی یاد کے لیے اور دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے بہت اچھے طریقے سے چلا کشی بھی اسلام میں موجود ہے اور نفس کشی بھی اسلام میں موجود ہے. وہ کیا؟ رمضان کے 30 روزے ہیں، ہر مہینے میں 3 نفلی روزے ہیں، ہر ہفتے میں آپ پیر کا روزہ رکھو. بہت اچھے طریقے ہیں. اور آپ جناب علی الگ ہو کر عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ رمضان المبارک میں اعتکاف کرو. جو طریقہ ہے شریعت کے مطابق، یقین جانیے دنیا میں بڑی سے بڑی بزرگی حاصل کرنا چاہو تو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق آپ عمل کرو تو ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے. لیکن اپنی مرضی سے اگر کوئی آپ چیز اختیار کرو گے تو اس کی اجازت نہیں ہے. اب صحابہ کرام ہیں اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی پیر نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے اگر ایک چیز ایسی اختیار کرنا چاہیے کہ جو بالکل معاشرے سے کاٹ کے رکھ رہی ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت نہیں دی. حالانکہ وہ کوئی غلط کام کرنا تو نہیں چاہ رہے تھے، لیکن صحابہ کرام نے بھی یہ اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو اسے پہلے کرنے سے پہلے حضور سے پوچھنے کے لیے گئے. ان کو معلوم تھا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں ہو اور کوئی مفرم کر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں. ان کو معلوم تھا کہ ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو مصطفیٰ کریم کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا ہے. وہ حضور کو وسیلہ سمجھ رہے ہیں اور ان کے ذہن میں ہے کہ ہم یاد خدا کرنا چاہ رہے ہیں. ٹاٹ پہننے کا مقصد کیا تھا؟ گھر بار چھوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ گوشت، قیمہ اور یہ کھانے پینے کی اچھی اشیاء چھوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ اور یہ سب چیزیں چھوڑنے کا مقصد اللہ کو پانا تھا. وہ اللہ کو پانا چاہ رہے تھے مگر ان کو معلوم تھا کہ اللہ نبی کے وسیلے کے بغیر نہیں ملے گا. اس لیے وہ اپنے سارے ارادے لے کر حضور کے در پہ آئے اور حضور کے در پہ بیٹھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں آئے، کعبے میں کیوں نہیں آئے، نبی کے پاس کیوں گئے، نہ، وہیں پر اللہ پاک نے وہی نازل فرما کے بتا دیا کہ جہاں آئے ہو ٹھیک جگہ پر آئے ہو، یہیں سے آپ کی رہنمائی ہوگی، یہیں سے آپ کو ہدایت ملے گی. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اللہ نے ان کو ایمان والا کہا. پتا چلا کہ رب کی بارگاہ میں جانے سے پہلے جو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتا ہے وہی ایمان والا کہلاتا ہے. سبحان اللہ. بہت محبت کی باتیں اس میں ہیں، لیکن ارشاد فرمایا کہ تمام ستھری چیزیں جو تمہارے لیے حلال ہیں ان کو استعمال کرو، اور ان کا استعمال کرنا دنیا نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر رسول پاک کی سنت سمجھ کر اس کا استعمال کرنا. یہ عین سنت رسول بھی ہے، عبادت بھی ہے. ایک شوہر اپنی بیوی کا حق رکھے، ایک باپ اپنی اولاد کا حق رکھے، ایک بیٹا اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، ایک بیوی اپنے شوہر کا خیال رکھے، ایک بہن بھائی اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں. یہی اسلام ہے اور اس خیال رکھنے کا نام ہی عبادت ہے. حقوق العباد، عبادت خداوندی میں ایک بہت بڑی، ایک عظیم ترین مقام اور اسٹیج کا نام حقوق العباد ہے. حقوق العباد عبادتوں کی کئی مقامات پر تو جان آ جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیں، دنیا کا کوئی وظیفہ بھی کرو تو 70,000 فرشتے اور صبح اور 70,000 فرشتے شام تک آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے. 70,000 فرشتے حضور پر درود پڑھتے ہیں صبح، 70,000 فرشتے شام کو درود پڑھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اتنا بڑا مقام کسی عام مسلمان کو نہیں مل سکتا نا کسی بھی عبادت کی وجہ سے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں صبح اور 70,000 فرشتے شام. لیکن حقوق العباد کے ذریعے اس کو یہ مقام مل سکتا ہے. کیسے؟ اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کے لیے اگر کوئی بندہ جائے اللہ اور رسول کی رضا خاطر، اس کی بیمار پرسی کر کے واپس آئے، شام کو جائے گا تو فجر تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، اور صبح کو جائے گا تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کریں گے. آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی برکات ہیں. یہ حقوق العباد ادا کرنے کی برکت ہے. اسی طریقے سے اور بہت سارے عنوانات ہیں جو اس میں سے نکل رہے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے حلال اختیار کرتے ہوئے انسان مقامات روحانی پا سکتا ہے. آگے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. اور حلال اختیار کرو، حرام سے بچو، اور کسی چیز حلال چیز کو اپنے اوپر جان بوجھ کر حرام نہ قرار دے دو. پھر اس کے بعد قسم اگر جان بوجھ کر کھا لی تو اس کے کفارے کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر تم نے جان بوجھ کر قسم کھائی ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اسی طرح کا، اسی سے مثل، یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو. اگر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر خود 3 دن تک روزے رکھو. یہ بھی جائز ہے کہ ایک مسکین کو 10
روز تک کھانا کھلا دے یا 10 مسکینوں کو ایک ہی بار کھانا کھلا دے. اور اسی طرح کفارہ میں ان تینوں باتوں کا اختیار ہے، چاہے کھانا کھلا دے، چاہے کپڑے پہنا دے، چاہے غلام آزاد کر دے. جو کچھ بھی تینوں میں سے ایک کام کر لیا کفارہ قسم کا ادا ہو جائے گا. روزہ سے کفارہ تب ادا ہوگا جب کھانا کھلانے یا کپڑا دینے کی طاقت نہ ہو یا غلام آزاد کر دینے کی طاقت نہ ہو، تو تب روزہ رکھنے کی اجازت ہوگی. اگر اس کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے تو تب اس کے روزے رکھنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. 10 مسکینوں کو اگر کپڑے پہنا سکتا ہے تب بھی وہ روزہ رکھنے سے پھر کفارہ ادا نہیں ہوگا. قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دینا درست نہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام ہے، ان سے بچتے رہنا کہ تم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرو گے اگر تم نے ان سے اپنے آپ کو بچا لیا. ناظرین کرام، ناظرین و ناظرات، سننے والے مسلمانوں، میں تفسیر نعیمی سے آپ کی خدمت میں چند اقتباسات پیش کر رہا ہوں. شراب کے حوالے سے بہت اہم باتیں ہیں، ان پر توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیے. خلاصہ تفسیر میں تفسیر نعیمی 7واں پارہ سورہ المائدہ اور جلد نمبر 7 میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں چونکہ شراب عرب شریف میں صدیوں سے پانی کی طرح پی جاتی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے بہت آہستگی سے حرام فرمایا ہے. اولاً اس سے نفرت دلائی کہ یہ شیطانی کام ہے، پھر کچھ کہا نہیں. جب سب کو پتہ چل گیا یار شراب پی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، شیطانی کام ہو رہا ہے، تو ایک نفرت پیدا ہوتی گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے پینے پر پابندی لگائی کہ بحالت نشہ نماز کے قریب نہ جاؤ. پھر کچھ عرصے کے بعد سن 3 ہجری کے بعد غزوہ احد کے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام قرار دے دیا. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر رول بیان کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی ہے. شراب پچھلے دینوں میں حلال تھی، شروع اسلام میں بھی حلال تھی، مگر جوا، بت پرستی، ناجائز فال نکالنا یہ کسی دین میں کبھی بھی حلال نہ رہا اور نہ کبھی اسلام میں حلال ہوئے، کیونکہ بد عقیدگی اور بد معاملگی کبھی بھی حلال نہیں ہوئے. مگر چونکہ شراب خوری جوئے کا ذریعہ اور شرابی آدمی جو ہے وہ کمانے کے بجائے جوئے اور چوری سے اپنا خرچ چلاتا ہے، اسی طرح شراب خوری میں عقل بھی جاتے رہنے پر وہ بت پرستی بھی کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب کی ممانعت تو فرمائی، لیکن شراب کو پہلے بیان فرمایا کہ یہ جوئے اور بت پرستی وغیرہ کا ذریعہ بن سکتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ خطاب کر کے فوراً ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا اور بت پرستی اور تیروں سے فال کھولنا یہ سارے گندے کام ہیں، شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے یکدم فوراً بچ جاؤ، چھوڑ دو ان کو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. شراب اور جوئے میں دنیاوی اور دینی بہت ساری خرابیاں ہیں. شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں دشمنی اور بغض ڈال دے. تم شراب کے نشے میں ایک دوسرے کو گالیاں دو گے، آپس میں مار پیٹ کرو گے، نشہ اترنے پر اس مار پیٹ کا بدلہ لو گے. اور اسی طرح جوئے میں ہار جانے والا جب جیتنے والے کو اپنا مال لے جاتا ہوا دیکھے گا تو اس کے دل میں غم و غصے کی آگ بھڑک جائے گی، جوش و غضب میں اسے ہلاک ہی کر ڈالے گا. لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہزارہ دنیاوی خرابیوں کا ذریعہ ہیں، اور یہ دونوں تم کو نماز سے، اللہ کے ذکر سے روکتی ہیں. کہ شرابی نشہ میں نماز نہیں پڑھتا اور نشہ اتر جانے پر پھر پینے کی فکر میں لگا رہتا ہے،
اور اسی طرح جواری جب جوئے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو ختم کرنے میں نہیں آتا، نماز کہاں اور ذکر اللہ کہاں۔ جب شراب اور جوا گندی چیزیں بھی ہیں، اللہ اور رسول کی ناراضگی کا سبب بھی ہیں، آپس میں عداوت اور بغض کا ذریعہ بھی ہیں، نماز، ذکر اللہ اور بقیہ ساری عبادات سے یہ جوا روکتا بھی ہے اور اس کی رکاوٹ بھی ہے، تو اے مومنو، ہمارے محبوب کے غلاموں، ہماری رضا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے تم ان سے باز آؤ گے تو یقیناً ضرور باز آ جاؤ گے۔ یہ فرمان عالی شان سن کر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بیکار خرچوں سے بچیں۔ حقہ، سگریٹ، پان، تمباکو، نسوار وہ چیزیں ہیں کہ جن میں فائدہ مطلقاً نہیں ہے مگر ان میں مال اور وقت دونوں ضائع ہوتے ہیں، تو مسلمان کی زندگی سادہ چاہیے۔ یہ بھی خیال رکھو کہ شیطان ہمارا ایمانی دشمن ہے، اگر وہ کسی آرام دہ چیز کا مشورہ بھی دے تو وہ مٹھائی میں زہر دے رہا ہوگا، اور ہمارے دوست اللہ اور اس کے رسول ہیں، اگر وہ ہم کو تکلیف دہ حکم بھی دیں گے تو وہ کام در حقیقت اچھے ہیں۔ ہم طبیب کے نشتر برداشت کرتے ہیں، تو کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ طبیب ہمارے جسم میں اگر چھری چلا رہا ہے اور اگر نشتر چلا رہا ہے تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے، ہمارے اندر سے کوئی گندا مواد دور کر رہا ہے۔ اسی طرح دین اسلام کا کوئی حکم اگر کوئی سخت نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر اس سختی میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے۔ تو ان آیات کریمہ سے حضرت صدر الفاضل ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ شرعی احکام صرف مسلمانوں پر جاری ہیں، کفار ان کے مکلف نہیں ہیں۔ چنانچہ کافروں پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ فرض نہیں، تو ان پر شراب اور جوا وغیرہ حرام نہیں۔ یہ عظیم الشان حقیقت یا ایھا الذین آمنوا سے حاصل ہوئی۔ اس لیے زندگی بھر اگر کوئی مسلمان شراب سے بچتا رہا اور ایک کافر بھی شراب سے بچتا رہا تو دونوں کے درمیان فرق یہ ہوا کہ جب مریں گے تو کافر کو زندگی بھر شراب نہ پینے پر کوئی ثواب نہیں ہوگا اور مسلمان کو زندگی بھر شراب سے بچنے پر بڑا ثواب نصیب ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا۔ سیاسی اور ملکی انتظامات کے احکام کفار پر بھی جاری ہیں، چنانچہ اگر کافر چوری کرے گا تو اس کو بھی سزا اسلامی قانون کے مطابق، مسلمانوں کے معاشرے میں اگر کافر چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، تو وہ بھی چوری، ڈکیتی اور قتل نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو شرعی سزا ان پر جاری ہوگی۔ تیسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ انگوری شراب یہ نجس ہے، نجاست غلیظہ ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام قطعی ہے، نشہ دے یا نہ دے اس کی حرمت یا نجاست کا منکر کافر ہے۔ یہ رجس سے یہ بات سمجھ میں آئی اور یہ فائدہ حاصل ہوا۔ یہ تفسیر احمدی کے حوالے سے حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ ناظرین و ناظرات، بڑی آپ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، مجھے خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ ایک اس میں چند مسائل حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکیم الامت ارشاد فرما رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 51 ہے، تفسیر نعیمی ہے، جلد نمبر 7 ہے، سورہ المائدہ کی اس آیت مبارکہ کی تشریح کے اندر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ شراب انگوری کے سوا، جو شراب انگور سے بنتی ہے اس کے سوا دوسری شرابیں نجاست خفیفہ ہیں، ان کی حرمت انگوری شراب جیسی نہیں۔ شراب انگوری ایک قطرہ پینے پر شرعی حد 80 کوڑے جاری ہوگی، اور دیگر شرابوں میں حد نشہ تک پینے میں سزا شرعی ہے، اس سے کم پینے میں نہیں ہے۔ نشہ آور اور خشک چیزیں جیسے افیون، بھنگ، چرس یہ نجس نہیں ہیں، یہ پاک ہیں، تا حد نشہ ان کو کھانا حرام ہے۔ اور اگر نشہ نہ دیں، جیسے کہ دوا وغیرہ میں اطباء، طبیب لوگ استعمال کرائیں تو حرام نہیں۔ بہت سی معجونوں میں افیون پڑتی ہے اور اطباء بیماروں کو استعمال کراتے ہیں، تو شریعت میں یہ ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ ایک مسئلہ شریعت کا یہ بھی سن لیجئے، حضرت حکیم الامت ارشاد فرما رہے ہیں کہ انگوری شراب مسلمان کے لیے مال متقوم نہیں ہے، لہذا اسے برباد کر دینے پر تاوان لازم نہیں آئے گا، اس کی تجارت مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اگر کسی مسلمان کی کوئی شراب سے بھری ہوئی گاڑی جا رہی ہے اور اس گاڑی کے اندر انگوری شراب ہے، تو کوئی بندہ لاٹھی مار کر توڑ دیتا ہے اور شراب کی بوتلوں کو ضائع کر دیتا ہے، وہ گاڑی والا ہی جا کر کہیں پھینک دیتا ہے، اصل مقام پر نہیں پہنچاتا، تو وہ گاڑی والے پر کوئی تاوان نہیں ہوگا۔
اس توڑنے والے پر بھی کوئی تاوان نہیں ہوگا، اور کیونکہ جب اس چیز کا کاروبار حرام ہے تو پھر اس چیز کو استعمال کرنا اور کرانا اور تو اس کے نقصان کا ادائیگی کا ذمہ بھی اسلام نہیں لیتا ہے۔ شراب جو ہے وہ انگوری کے سوا دوسری شرابوں کے مال ہونے میں اختلاف ہے، اس کے برباد کر دینے پر امام اعظم کے نزدیک تاوان ہے۔ شراب انگوری کے سوا صاحبین کے ہاں تاوان نہیں، یہ تفسیر احمدی اور کتب فقہ کے حوالے سے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تیسرا فائدہ اس کا فرماتے ہیں اس آیت سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ انگوری شراب پینے کے سوا اور کسی طرح بھی استعمال نہیں کی جا سکتی، لہذا اس کا اعضاء کے اوپر لیپ کرنا بھی حرام ہے۔ یہ فائدہ رجس سے حاصل ہوا، مگر شرعی سزا صرف اس کے پینے پر ہی ہوگی۔ لیپ کرنا وغیرہ حرام تو ہے مگر اس پر سزا نہیں۔ خیال یہ رہے کہ انگوری شراب اور دوسری شرابوں میں 6 طرح کا فرق ہے۔ نمبر 1، شراب انگوری نجاست غلیظہ ہے اور دوسری شرابیں نجاست خفیفہ۔ نمبر 2، شراب انگوری کے 1 قطرہ پینے پر بھی سزا شرعی یعنی 80 کوڑے جاری ہوں گے، دیگر شرابوں میں حد نشہ تک پینے پر ہے، یعنی جب نشہ آئے گا تب سزا جاری ہوگی۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ شراب انگوری مطلقاً حرام قطعی ہے، اس پر ساری امت کا اجماع ہے، اور دوسری شرابوں پر چونکہ بہت گفتگو ہے اور وہ نشے کی حد تک حرام ہے اور اس سے کم میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، امام اعظم کے ہاں نہیں، بلکہ تا حد نشہ میں بھی شریک بن عبداللہ اور امام اوزائی اور ابن ابی لیلہ کا اختلاف ہے۔ یہ بات بھی تفسیر احمدی کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمائی۔ نمبر 4، شراب انگوری کی حرمت کا منکر کافر ہے، دوسری شرابوں کی حرمت میں اختلاف ہے، لہذا اس کی حرمت کا منکر کافر نہیں۔ نمبر 5، شراب انگوری کا لیپ وغیرہ بھی حرام ہے جبکہ دوسری شرابوں کا نہیں۔ نمبر 6، شراب انگوری کی مسلمان خرید و فروخت نہیں کر سکتا، دوسری شرابوں کی خرید و فروخت بوقت ضرورت کر سکتا ہے۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، یہاں اس موقع پر مجھے دور حاضر کے قدیم مفسر قرآن حضرت مفسر شہیر شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ ابھی بقید حیات ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ان آیات مقدسہ کی تشریح میں ہم سورہ المائدہ کا رکوع نمبر 12 اور اس کی آیت نمبر 90 اور 91 اس کی تشریح اور تفسیر سن رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو اور دوسری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے حوالے سے چونکہ اس میں جو الفاظ آئے ہیں، نمبر 1 خمر، نمبر 2 میسر، نمبر 3 ازلام اور نمبر 4 انصاب، ان کو حرام قرار دیا۔ خمر حرام ہے، میسر حرام ہے، ازلام حرام ہے، انصاب حرام ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ خمر کسے کہتے ہیں، میسر کسے کہتے ہیں، ازلام کسے کہتے ہیں، انصاب کسے کہتے ہیں، رجز کیا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، 7واں پارہ ہے، 3 جلد ہے، تفسیر تبیان القرآن ہے، صفحہ نمبر 296 میرے سامنے ہے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 کی تشریح میں خمر فرماتے ہیں کہ خمر انگور کا کچا شیرہ جو پڑے پڑے سڑ کر بدبودار ہو جائے اور جھاگ چھوڑ دے تو وہ نشہ آور ہو جاتا ہے، اس کو خمر کہتے ہیں۔ اور خمر کا معنی ہے ڈھانپنا، اور نشہ چونکہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتا ہے اس لیے اس کو خمر فرمایا گیا۔ دوسرا کلمہ میسر، میسر ہر وہ عقد جس کی روح سے ہارنے والا جیتنے والے کو ایک معین اور پہلے سے طے شدہ رقم ادا کرے، اس کو میسر کہتے ہیں۔ اور میسر جوئے کو کہتے ہیں۔ میسر کا لفظ یسر سے بنا ہے، اور جوئے کے ذریعے جیتنے والے فریق کو ہارنے والے فریق کی رقم بآسانی مل جاتی ہے، تو یسر آسانی کو کہتے ہیں، یسر سے میسر بنا ہے، تو جو مال بڑی آسانی سے
بندہ دوسرے کا ہڑپ کر رہا ہوتا ہے اس کو میسر کہتے ہیں اور یہ اسے جوا کہتے ہیں اور یہ حرام ہے. اسی طرح حرام ہے جس طرح انگوری شراب حرام ہے اسی طرح جوا بھی حرام ہے. او میرے مسلمان بھائیوں میری مسلمان بہنوں کالجوں میں پڑھنے والے لڑکوں لڑکیوں چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کے گھروں میں جوا کھیلا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے انڈیا پاکستان کا کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے انگلینڈ کا اور فلاں ٹیم کا اور گھروں میں بیٹھے ہوئے بچے بچیاں جوا لگا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر اور نمازی جوئے لگا رہے ہوتے ہیں. میں ایک جگہ ایک مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا اس زمانے میں کسی ورلڈ کپ چل رہا تھا تو کم از کم 12-15 پرچیاں مجھے نماز کے دوران نمازیوں کی طرف سے آئیں کہ پیر صاحب دعا کرو فلان ٹیم جیت جائے فلان ٹیم جیت جائے. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یار ان کو کیا ہوا ہے. میں نے پوچھا یہ دعائیں آپ ٹیموں کے جیتنے کے لیے کیوں کرا رہے ہیں. ایک نمازی نے مجھے کہا کہ جناب دراصل ہمارا جوا لگا ہوا ہے. میں حیران ہو گیا. استغفر اللہ. میں نے ان کو اتنا ڈانٹا اور ڈپٹا اور میں نے ٹھیک ٹھاک کر کے ان کی کلاس لی. میں کہا شرم نہیں آتی اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے بھی آ رہے ہو اور تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح شراب کو حرام قرار دیا ہے جس طرح بت پرستوں کے وہ جو فال نکالنے والے بتوں کے ہاتھوں میں انہوں نے تیر پکڑائے ہوتے تھے اور ان تیروں سے جو ہے نا وہ بت کا جو چیلا چانٹا ہوتا تھا وہ لوگوں کی فال نکالتا جس طرح اس کو حرام قرار دیا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس جوئے کو بھی حرام قرار دیا ہے. اور تمہیں جو ہے ٹیموں کے اوپر بکی پھر رہے ہیں مسلمانوں کے اندر. یہ شیطان نے تمہیں کس کام کو تمہارے لیے بالکل مزین کر دیا اور تمہیں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ یہ حرام ہے اور شراب کی طرح حرام ہے. جس طرح انگوری شراب کا ایک قطرہ پینے کے بعد آپ نجس اور ناپاک ہو جاتے ہو اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی بھی کرکٹ ٹیم ہو کوئی ہاکی ٹیم ہو کسی بھی قسم کا کوئی کھیل ہو کوئی تاش ہو کوئی کسی قسم کے پتے ہو ان کو کھیلتے ہوئے آپ نے جو بھی رقم لگائی جو بھی کسی قسم کا جوا لگایا وہ اسی طرح نجس ناپاک اور حرام ہے جس طرح شراب انگوری کا ایک قطرہ نجس ناپاک اور حرام ہے. کب سیکھو گے کب سمجھو گے آپ لوگ کیوں شیطان کے ہاتھوں میں کھیل بنے ہوئے ہو. باز آؤ مسلمانوں نوجوانوں دنیا بھر میں انٹرنیٹ کے ذریعے میرے اس بیان کو سننے والی خواتین و حضرات اور میرے اس سی ڈی کو میری اس ڈی وی ڈی کو دیکھنے والوں خدا کا واسطہ میں ہاتھ جوڑ کر ایک سید زادہ علیہ رسول آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دین کو سمجھو دین کے ساتھ مذاق نہ کرو دین کے ساتھ کھیل نہ کرو دین کے اندر پورے طریقے سے داخل ہو جس طرح اللہ چاہتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو. ایسا نہ ہو کہ تم قبر میں جاؤ تو تمہاری نیکیاں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں. یہ کیا طریقہ کار ہے. پرچیاں بھیجی جا رہی ہیں کہ امام صاحب دعا کریں فلاں ملک ہار جائے اور فلاں ملک جیت جائے. شرم نہیں آتی آپ کو اس طرح کے جوئے لگانے. منع کر دیا اسلام نے تو رک جاؤ باز آ جاؤ. جو چیز اسلام پسند نہیں کرتا تمہیں بھی پسند نہیں ہونی چاہیے. اسلام تیروں کی عہد پر بنی ہوئی پتلی پتلی لکڑیاں ان سے زمانہ جاہلیت میں قسمت کا حال اور شگون معلوم کرتے تھے اور فال نکالتے تھے. کس کو معلوم ہے کس کی قسمت کیا ہے. یہ تکے بازیاں یہ نجومی فلانا عامل جی اور فلانا عامل جی جس کو دنیا میں کوئی کام نہیں آتا اٹھ کے نجومی بن جاتا ہے جس کو کوئی کام نہیں آتا اٹھ کے بابا بن جاتا ہے. لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں اور لوگ ہیں اور ہماری عورتیں ہیں کہ بس جس کو جیسا گندا میلا کچیلا بابا دیکھتے ہیں اسی کے پاس دوڑ دوڑ کے پہنچتے ہیں. شرم نہیں آتی یار. کیا ہے آپ لوگوں نے اپنی تقدیر کو اس طرح سمجھا ہوا ہے. تمہاری تقدیر گلوں میں گلیوں میں طوطوں کے ہاتھ میں ہے. تمہاری تقدیر گلیوں کے اندر پڑے ہوئے بابوں کے ہاتھ میں ہے. تمہیں شرم نہیں آتی. اللہ کی عبادت نہیں کرتے قرآن نہیں پڑھتے نماز نہیں پڑھتے اور بابوں کے پاس دوڑتے پھرتے ہیں. اللہ سے ڈرو. میں جو شریعت کے مطابق مشائخ کرام ہیں پیران عظام ہیں میرا خود بھی تعلق مشائخ کے گھرانے سے الحمدللہ 1400 سال سے ہمارا گھرانہ مشائخ چلا آ رہا ہے. الحمدللہ لوگوں کے پیر و مرشد رہے ہیں ہمارے بزرگان دین. ہم خود بھی الحمدللہ اسی طریقت کے سلسلے سے وابستہ ہیں. لیکن وہ طریقت جو شریعت کا مذاق اڑائے وہ طریقت جو شریعت سے ہٹ کر ہو وہ طریقت نہیں ہے. طریقت کے نام پر دھبا ہے. اس طرح کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. غلط جگہ ہر جگہ غلط چیزیں بھی ہوتی ہیں اچھی بھی ہوتی ہیں. انسان کا کام ہے کہ وہ غلط اور صحیح میں امتیاز کر کے صحیح چیز کو اختیار کرے. بھئی 2 نمبر نوٹ بھی معاشرے میں چل رہے ہیں. اب 1000 کا نوٹ ہے. میں پاکستان میں جس ماحول میں رہ رہا ہوں اور اس زمانے میں بیان کر رہا ہوں تو آج کل ہمارے پاکستان میں جو بڑا نوٹ ہے سب سے بڑا 5000 کا ہے اور اس سے نیچے والا نوٹ 1000 روپے کا نوٹ چل رہا ہے. میں اسی کی مثال دے رہا ہوں. اب معاشرے میں اگر کہیں 2 نمبر نوٹ آ جائیں 5000 کا 2 نمبر کا نوٹ آ جائے یا 1000 کا 2 نمبر نوٹ آ جائے تو کیا اس 2 نمبر کی وجہ سے ہم کہیں کہ نہیں جی آج کے بعد 1000 کا نوٹ استعمال ہی نہیں کرنا جی کیونکہ اس کے 2 نمبر بن گئے لہذا ہم 1000 کے نوٹ سے ہی نفرت کرتے ہیں یا میں 5000 کے نوٹ سے ہی نفرت کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے بھائی. 2 نمبر جو نوٹ ہے وہ اپنے وجود سے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ 2 نمبر ہوں نا اسی بنا پر ہوں کہ کہیں 1 نمبر بھی موجود ہے.
ہم تلاش کریں گے تو ہمیں 1 نمبر مل جائے گا. اسی طرح معاشرے کے اندر اگر کوئی 2 نمبر پیر بیٹھے ہوئے ہیں, 2 نمبر فقیر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بت پرست بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مشرک بیٹھے ہوئے ہیں, تو کہیں اللہ کی طرف بلانے والے مشائخ کرام بھی موجود ہیں, اللہ کا ذکر کرنے والے, قرآن پڑھنے والے, قرآن پڑھانے والے, نماز کی تلقین کرنے والے مشائخ بھی موجود ہیں. تو اس لیے آپ اگر 2 نمبر کی وجہ سے 1 نمبر مشائخ کرام سے بھی اپنے آپ کو دور کر لو گے تو خود گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ اپنے آپ کو گمراہی سے بچاؤ. کسی کامل مرشد کے ہاتھ پہ بیعت ضرور کرو, کیونکہ جس کے گلے میں کسی کامل مرشد کا پٹا نہیں ہے وہ شیطان کا مرید ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل مرشد دیکھنے, دکھانے اور کامل مرشد کی بیعت کر کے زندگی بھر کسی اللہ کے ولی کے ساتھ منسوب ہو کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. البتہ شرک اور شرکیہ کاموں سے بچو اور بچاؤ. انصاب, بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر ہوتے تھے, ان پتھروں کی, بتوں کی تو عبادت ہوتی تھی, اتنا دماغ گر گیا, اتنی سوچیں گھٹیا ہو گئیں. بتوں کے پاس جو پتھر رکھے ہوتے ان پتھروں کی بھی عبادت کی جاتی تھی, اور ان بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے پھر وہ ان پتھروں کے اوپر جو ہے نا جانور ذبح کیے جاتے تھے. یہ المفردات امام راغب اصفہانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 638 کے حوالے سے حضرت قبلہ و کعبہ استاذ العلماء علامہ شیخ الحدیث غلام رسول صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ تعالی اللہ بقاءہم لکھ رہے ہیں. رجس فرماتے ہیں کہ رجس جو چیز حسن یا معنن گندی ہو اور ناپاک ہو, انسان کی طبیعت اس سے گھن کھائے, عقل اس کو برا جانے, یا شریعت نے اس کو ناپاک قرار دیا ہو, تو اس کو رجس کہتے ہیں. شراب کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اور میں نے اس آیت کے اندر آنے والے تمام الفاظ کی مختصر تشریح کر دی. اب میں یہاں پر انگریزی دواؤں میں جو الکوہل استعمال کیا جاتا ہے, الکوہل کے حوالے سے ہمارے یہاں آج کل بڑی بحث ہوتی ہے, اور بعض لوگ جو ہے نا بالکل ہی اس کو بھی حرام کہنے لگ جاتے ہیں, اور بعض لوگ تو اس حد تک شریعت کے معاملے میں اپنی رائے رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں اتفاق سے دبئی میں تھا اور وہاں ایک بزرگ تھے, وہ بیمار تھے اور ان کو کوئی تکلیف تھی, تو مجھے ہومیوپیتھک کے کچھ ڈراپس کا علم تھا. میں نے کہا یہ ڈراپس ہیں, آپ استعمال کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تکلیف ان کو دل کے حوالے سے تھی, اور میں نے لہننگ لیبارٹیز کے ڈراپس ایک آتے ہیں, ان کا نام ہے بایو کارڈ, میں نے کہا کہ یہ آپ استعمال کریں. جھٹ سے انہوں نے کہا جی کہ چونکہ ان کے اندر تو الکوہل پڑتی ہے اور الکوہل تو حرام ہے. میں بڑا ان کی اس بات پر, ان کی اس جرت پر, کہ اتنی بڑی بات انہوں نے بغیر کسی دلیل کے کہہ دی. یاد رکھنا ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات, کسی چیز کو حرام کہنے سے پہلے اس کی دلیل ہونی چاہیے. جیسے آج کل بعض لوگ ایک دم جھٹ سے کہہ دیتے ہیں 11ویں شریف حرام ہے, 12ویں شریف حرام ہے, نظر و نیاز کا کھانا حرام ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایسے لوگ سخت ترین جاہل ہیں, اور وہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں تو یہ لوگ بے احتیاط لوگ ہیں. ایسے لوگوں کی باتوں پر ایسے دھیان ہی نہ دو. بھائی کس بنا پر آپ کے پاس کون سی دلیل ہے جس کی بنا پر آپ اس کو حرام کہو گے؟ وہ حرام آپ کو بتانا پڑے گا قرآن پاک سے. یاد رکھیں کسی چیز کو حرام کہنے سے پہلے اس کے لیے اوپر دلیل چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو وہ میں نے ان بزرگوں سے جب تفسیرات کے حوالے سے اور دلائل کے حوالے سے گفتگو کی تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ پھر بزرگ مان گئے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات مجھے سمجھ میں آ گئی ہے, میں انشاءاللہ العزیز اب دوائی استعمال کروں گا. تو چونکہ میں نے تو ان کے ساتھ تفصیل سے جو بات بھی کی, اب میں یہاں پر آپ کی خدمت میں وہ دلائل پیش کر رہا ہوں جو حضرت استاذ الاساتذہ استاذ العلماء علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تفسیر تبیان القرآن میں ارشاد فرمایا. وہ فرماتے ہیں مصنف کے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آج کل کی غیر خمر مروجہ شرابیں پیتا ہے تو یہ ائمہ ثلاثہ اور امام محمد کے قول کے مطابق حرام ہے, خواہ قلیل مقدار میں پیے یا کثیر مقدار میں, اور احادیث صحیحہ کا بھی یہی تقاضا ہے. غور سے سن لیں بات, میں پھر فقرہ پڑھتا ہوں. اگر کوئی شخص آج کل کی ایسی مروجہ شرابیں جن میں انگوری شراب تو نہیں پڑتی مگر وہ دوسری شرابیں ہیں, تو یہ بھی ائمہ ثلاثہ اور امام محمد کے قول کے مطابق حرام ہے, خواہ قلیل مقدار میں پیے یا کثیر مقدار میں, اور احادیث صحیحہ کا بھی یہی تقاضا ہے. لیکن
اگر اسپرٹ یا الکوہل کی نہایت قلیل مقدار مایع دواؤں میں شامل ہو یا پرفیوم میں شامل ہو تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے فتویٰ کے مطابق ان کو جواز پر محمول کرنا چاہیے، وہ جائز ہیں، کیونکہ ان دواؤں کے استعمال سے یہ قول صادق نہیں آئے گا کہ وہ شخص نشہ آور مشروب کی قلیل مقدار کو پی رہا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ وہ شخص ایک چمچہ دوا پی رہا ہے جس میں 1 یا 2 قطرے الکوہل کے شامل ہیں، اور جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خمر بعین ہی حرام ہے اور ہر مشروب میں سے نشہ آور مقدار حرام ہے، اور جس طرح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ تیز اور تلخ مشروب میں پانی ملا دیا جائے تو وہ حلال ہے، سو اگر الکوہل بالفرض تیز اور تلخ بھی ہے تو دوسری دوائیں اور کیمیکلز ملنے کے بعد ان کی تیزی اور تلخی جاتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح علامہ عینی نے کہا ہے کہ خمر کے حرام ہونے کی علت اس کا نماز اور اللہ کے ذکر سے روکنا ہے اور مسلمانوں میں بغض اور عداوت کا پیدا کرنا ہے، اور دوا کی ایک خوراک یا 1-2 چمچے ہوتی ہے، اس میں نہایت قلیل مقدار میں الکوہل ہوتی ہے، تو وہ الکوہل نہ خمر ہے اور نہ وہ نماز اور اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، نہ بغض اور عداوت پیدا کرتی ہے۔ سو ان دلائل کے اعتبار سے دواؤں میں جو نہایت قلیل مقدار میں الکوہل ہوتی ہے وہ حرام نہیں ہے، اور یہ مایع دوائیں حلال ہیں، اور کسی بیماری کے علاج کے لیے یا طاقت حاصل کرنے کے لیے ان دواؤں کو پینا جائز اور حلال ہے۔ اسی طرح پرفیوم میں جو اسپرٹ اور الکوہل شامل ہوتی ہے وہ بھی ان دلائل کے اعتبار سے جائز اور پاک ہے۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اب پتہ چل گیا۔ میں ایک مسجد میں گیا نماز کے لیے، ایک بندہ پرفیوم لگا رہا تھا، کہ بابا جی نے دھپڑ کے جا کر اس کے ہاتھ سے پرفیوم کو چھینا اور دوڑ کر دیوار سے مارا اور اس کا وہ پرفیوم گر گیا، ٹوٹ گیا۔ تو میں نے کہا بابا جی آپ نمازیوں کے ساتھ تو پرفیوم لگانے سے منع کر رہے تھے، اللہ کے گھر اور دیوار کے ساتھ سارا پرفیوم لگا دیا۔ تو بابا جی جو ہے نا وہ تھوڑا سا سٹ پٹات ہو گئے، تو کہنے لگے کیا مطلب آپ کا؟ میں نے کہا یہ ناجائز نہیں تھا، جائز تھا۔ کہنے لگے اس میں الکوہل ہوتا ہے، تو میں نے کہا الکوہل بےچارہ اڑ جاتا ہے جس وقت آپ اس کو پرفیوم کو جس وقت آپ دباتے ہیں، اور وہ جس وقت ہوا میں وہ پرفیوم جو ہے نا جا کر کپڑے سے جو لگتا ہے نا وہ آئل اور وہ پانی ہوتا ہے، اور جو الکوہل ہے وہ گیس ہوتی ہے اور وہ اڑ جاتی ہے، تو گیس تو کپڑے کے ساتھ لگتی نہیں ہے، تو اس لیے وہ حرام نہیں ہے۔ خیر بہرحال تو یہ اتنی زیادہ افراط و تفریط اور اتنا زیادہ غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے علماء کرام سے رابطہ رکھیں اور دین اسلام کو پڑھیں اور تفسیر قرآن مجید کو پڑھیں۔ اس کے حوالے سے جو ہے نا تفصیل کے ساتھ اگر آپ شراب اور جوئے کے احکام اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ تفسیر نعیمی کا مطالعہ کریں، تفسیر تبیان القرآن کا مطالعہ کریں، تفسیر روح البیان کا مطالعہ کریں۔ جدید دور میں اگر آپ تمام علماء کے دلائل ایک جگہ پر جمع شدہ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تفسیر تبیان القرآن بہت عظیم و شان تفسیر ہے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔